صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی نبی بعد. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. میرے محترم و مکرم و معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. ایمان وہ دولت ہے، بندہ اس کی بنیاد پر جنت میں جائے گا. ایمان نہ ہو تو جنت میں نہیں جائے گا. ایمان ہو تو ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العزت اسے جنت میں بھیجیں گے. ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، انسان پوری دنیا کے خسارے کے اندر ہے. جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں، جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں وہ 4 کام کریں گے. جو 4 کام کریں گے وہ خسارے میں نہیں ہیں. اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے کہ زمانے کی قسم، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں. اللہ رب العزت جس چیز کو خسارہ اور نقصان کہے وہ بہت ہی بڑا خسارہ اور نقصان ہوگا. اور جو لوگ خسارے سے نکلنے والے ہیں وہ 4 کام کریں گے. 4 باتیں ان کے اندر موجود ہوں گی. 4 چیزوں کی وجہ سے، 4 عملوں کی وجہ سے یا 4 باتوں کی وجہ سے وہ خسارے سے نکلیں گے. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے تھے، وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جو صبر کی تلقین کرتے تھے. یہ 4 کام جو لوگ کرتے تھے وہ خسارے میں نہیں ہیں. وہ لوگ خسارے میں نہیں. تو سب سے پہلی بات ایمان. میرے عزیزو، ایمان اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر یقین جمانا ہے. ہماری مشکلوں کو دور کرنے والے اللہ ہیں، ہماری بیماریوں کو دور کرنے والے اللہ ہیں، ہمیں زندگی اور موت دینے والے اللہ ہیں. اس بات کا کامل یقین ایمان ہے. جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی جی لگانے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مطلوب نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے لیے پیروکار ہیں کہ جن کے اتباع میں ہم لوگوں کو چلنا ہے۔ تو ایمان کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں، اقرار لسان، زبان سے اقرار کرنا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، تصدیق جنان اور ہمارے دل میں کامل بھروسہ بھی رہنا کہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اللہ کی ذات ہمیں پالنے والی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے، نمرود ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائیں گے۔ تو نمرود نے کہا اگر تم مجھے رب نہیں مانو گے، وہ تو مرنے کے بعد کہ جہنم تو ہے ہی، لیکن دنیا میں ہی میں آپ کو آگ میں ڈالوں گا۔ تو جس وقت میں ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں ڈالے جا رہے تھے، تو اس وقت میں عزرائیل علیہ السلام ان کے پاس آ کر پوچھے، اے ابراہیم اگر تم کہو تو میرے پاس 2 فرشتے ہیں، ہوا والا فرشتہ ہے اور پانی والا فرشتہ ہے، اگر تم اشارہ کر دو تو پانی والے فرشتے کو حکم دوں گا، وہ پوری ابراہیم یعنی کہ پوری نمرود کی آگ کو بجھا دے گا، اگر تم اشارہ کر دو گے تو پھر میں ہوا والے فرشتے کو اشارہ کر دوں گا، وہ تمہیں لے جا کر کہیں ڈال دے گا، نہیں تو اس آگ کو اٹھا کر دریا میں لے جا کر ڈال دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بچائیں گے اس بات پر بھروسہ۔ تو بولے جبرائیل مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت نے، اللہ کی عجیب شان، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں داخل ہونے کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم۔ آگ جل رہی ہے، دوسروں کے لیے بھاپ ہے، لیکن ابراہیم کے لیے بالکل ٹھنڈی ہے۔ اللہ اسی قدرتوں کے مالک ہیں، ساری قدرتیں اللہ کی ذات میں ہیں۔ اس بات کا کامل یقین رکھنا یہ ایمان ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا، دل سے بھی بھروسہ رکھنا، اور عمل بالارکان، اور ہم اعمال بھی خیر کرنا۔ تو میرے عزیزو، نقصان میں 4 کام کرنے والے نہیں ہیں۔ تو پہلے کون؟ ایمان لانے والے، الا الذین آمنوا، اور دوسرا وعملوا الصالحات۔ وعملوا الصالحات کا مطلب نیک اعمال، کوئی بھی عمل نیک بننے کے لیے سنت پر ہونا ضروری ہے، اگر سنت نہیں ہوگی کسی بھی عمل میں تو پھر وہ نیک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نماز پڑھے اگر سنت کے مطابق نہ پڑھے تو پھر وہ نیک عمل نہیں کہا جائے گا۔ ہم کھانا کھائیں گے لیکن سنت کے مطابق نہیں کھائیں گے تو پھر وہ کھانے والا عمل نیک نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم چل رہے ہیں، سواری پر چڑھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، کوئی بھی عمل صالح بننے کے لیے اس عمل کا سنت کے مطابق پورا ہونا ضروری ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے باپ دادا جیسا کرتے اس کو مت دیکھو، تمہارے نبی نے کیا کیا اس کو دیکھو، تمہارے نبی نے کیا کیا اس کو دیکھو، تمہارے باپ دادا جیسا کرتے تھے اس کو مت دیکھو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تمہیں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم کرے اور اس کو پورا کرو، اور جس بات سے تمہیں روک دیں تو پھر اس کو، جس بات سے تمہیں روک دیں تو اس سے تم رک جاؤ، جس بات کا تمہیں حکم کرے اس کو پورا کرو، اور جس بات کو تمہیں وہ روک دے اس سے رک جاؤ۔ میرے عزیزو، حدیث قرآن کی تفسیر ہے، جو چیز قرآن میں نہیں ملے گی وہ حدیث میں ملے گی، وہ اس عمل کس طریقے سے کرنا، اور حدیث میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سارے کام ہیں۔ دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو حدیث سے اور سنت سے ہمارے لیے رہنمائی نہ ملتی ہو، اب تک نہیں، قیامت تک کے لیے جس کو جو کام درپیش ہوں گے وہ ہمیں حدیث کی روشنی میں عمل کا نمونہ مل جائے گا، عمل کا نمونہ مل جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارے لیے ضروری ہے ہم جو بھی کام کریں سنت کے مطابق کریں۔ اللہ نے کہا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کہ ایمان والے، ایمان لانے والے خسارے میں نہیں ہیں، سنت پر چلنے والے خسارے میں نہیں ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اور تیسرا کام وہ ہے کہ اچھی بات دوسروں کو بتانے والے، وصیت کرنے والے، سمجھانے والے، دعوت دینے والے، اچھی بات کی طرف دعوت دینے والے۔ میرے عزیزو، دعوت دینا اچھی بات کی یہ اللہ کا حکم ہے، اچھی بات کی دعوت دینا، اچھی بات کی وصیت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ آدمی اگر نقصان سے نکلنے کے لیے، خسارے سے نکلنے کے لیے ایک دوسرے کو حق کی بات بتانا، یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، اس کام پر چلیں گے کامیابی ہے اور اس کام پر چلیں گے تو ناکامی ہے۔ جیسے اذان ہے، اور اذان کے سلسلے میں بتایا یہ دعوت تامہ ہے، روزانہ 5 وقت میں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کس کی طرف؟ کامیابی کی طرف۔ یہ دعوت تامہ ہے، اور یہ روزانہ 5 مرتبہ ہے۔ دعوت ایک وقت میں نہیں بلکہ ایک دن میں کئی مرتبہ ہے، ایک دن میں کئی مرتبہ ہے جی۔ دعوت ایک بار اگر ایک آدمی کو دے دیا، مثال کے طور پر بیٹے کو بول دیا ارے نماز پڑھ، تو پھر شام کو نہیں بولے تو پھر وہ بیٹا نمازی تو نہیں بنے گا۔ بیوی سے کہا نماز پڑھ لے، ایک بار تم نے بول دیا تو وہ نمازی تو نہیں بن جائے گی۔ اپنے دوست سے کہا ارے نماز پڑھنا چاہیے، چل نماز پڑھنے کے لیے چلیں گے، ایک بار بولنے سے اس کے دل میں تو بات نہیں اترے گی، اس کے دل میں تو بات نہیں اترے گی۔ اللہ رب العزت خود 5 نمازوں کے لیے 5 بار دعوت دلاتے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو میرے عزیزو، ہم لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے والوں کو اور اپنے احباب کو اچھی بات کی، اللہ کے حکم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جو ہے دعوت دیں، سمجھائیں اور انہیں حق بات بتائیں، دین کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ یہ تیسرا عمل ہے، وتواصوا بالحق۔ اور چوتھی بات، وتواصوا بالصبر۔ جب تم ایمان لاؤ گے اور جب سنت پر عمل کرو گے اور جب لوگوں کو دعوت دو گے تو تمہارے اوپر کچھ تکلیفیں آ سکتی ہیں،
اور اس وقت میں صبر کرنا. اس وقت میں کیا کرنا؟ جی صبر کرنا. جب ایمان پر چلیں گے بالکل کریکٹ تو ایک تکلیف آئے گی. ہم مثال کے طور پر بے پار میں جھوٹ نہیں بولنا، یہ ایمان ہے. جھوٹ بولیں گے تو زیادہ پیسہ آتا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کم پیسہ آتا. اب ایمان پہ کریکٹ اٹھے رہے تو صبر کرنا. پیسہ کمایا تو بھی پرواہ نہیں، سچ بول. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جھوٹ بول کے زیادہ، دھوکے سے کام کریں گے تو زیادہ پیسہ آئے گا. دھوکہ نہیں دیا جیسا کام کریں گے تو زیادہ پیسہ آئے، کم پیسہ آئے گا. تو جب ایمان پر چلنا ہے تو کیا کرنا؟ دھوکہ نہیں دینا. تو دھوکہ نہیں دیا تو کم پیسہ آئے گا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب صبر کرنا. اب کیا کرنا؟ صبر کرنا. سنت پر چلیں گے. اب مثال کے طور پر سنت کے مطابق شادی کریں گے اور پورے سگے ناراض ہو جائیں گے. کہیں کی شادی کرے آ رہے نو مسلمان بھی پکڑا نہیں ہے، یہ کہیں کی شادی رہی نو. سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے. سنت کے مطابق شادی کریں گے اللہ راضی ہوں گے. سنت کے مطابق شادی کریں گے تو رسول اللہ راضی ہوں گے. سنت کے مطابق سارے کام کریں گے اللہ راضی ہوں گے. لیکن سنت کے مطابق کریں گے تو سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے. سگے ناراض ہو جائیں گے، پرانے لوگ ناراض ہو جائیں گے، آنے والے ناراض ہو جائیں گے. دوست لوگ بولیں گے کہیں کی شادی رہی ایک دارو کی بوتل بھی نہیں. کہیں کی شادی کر لیتا رہے تیری شادی میں ایک بھی دارو کی بوتل نہیں. پورے دوست ناراض کر دیں. جب آدمی سنت پر چلیں گا لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس لیے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صبر کرنا. صبر کی کیا کرنا؟ تلقین کرنا. اور اسی طریقے سے دعوت دیں گے، دین کی طرف بلائیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ ستائیں گے. دعوت دیں گے، دعوت پر لوگوں کو بلائیں گے، مسجد کی طرف بلائیں گے، نماز کی طرف بلائیں گے. لوگ چڑمڑا جائیں گے. میرے کہیں بلاتا ہے بار بار، کیا کہ ان جاگو ان پڑھ لینا. میرے کہیں بلاتا ہے روز نماز پڑھو رکو. لوگ چڑمڑا لیتی، غصہ کر لیتی، ناراض ہوتی. تو اس وقت میں کیا کرنا؟ صبر کرنا. نادان ہے، اسے معلوم نہیں، ہمیں جو بلاتی ہیں کتنی اچھی چیز کی طرف بلاتی ہیں اسے سمجھ نہیں ہے. لیکن ہمیں ان کتنا چڑمڑا لیا تو بھی ہمیں کیا کرنا؟ کسی طرح سے اس کو بلاتے رہنا. یہ صبر کی تلقین ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے والعصر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے والعصر، زمانے کے قسم. ان الانسان لفی خسر. دنیا کے سارے انسان نقصان میں ہے، نشٹم میں ہے، کشٹم میں ہے، بہت تکلیفوں میں ہے. لیکن چار لوگ، چار کام کرنے والے، چار عملوں میں جڑنے والے یہ نقصان اور خسارے میں نہیں. الا الذین آمنوا، ایمان لانے والے، وعاملوا الصالحات، ہر کام کو سنت پر پورا کرنے والے، وتواصوا بالحق، دعوت دینے والے، حق کی وصیت کرنے والے، اور چوتھا اور صبر کی وصیت کرنے والے. ایمان پر چلنے پر، سنت پر چلنے پر، دعوت دینے پر جو تکلیف آتی ہے اس تکلیف پر صبر کی فہمائش کرنے والے اور جو ہے صبر سے رہنے والے، ان لوگوں کو، ان چار کام کرنے والوں کو اللہ ارشاد فرماتے یہ نقصان میں نہیں ہے. تو چار کاموں کے لیے تیار ہے بھائی انشاءاللہ. بھائی دیکھو، ایمان والے تو ہم ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ کم ہے. ایمان والے تو ہم ہیں، اللہ پر بھروسہ اور یقین کم ہے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں لیکن ہماری زندگی میں سنتیں کم ہیں. ہماری زندگی میں کیا کم ہے بولو؟ سنتیں کم ہیں. اور ہم ایمان والے تو ہیں لیکن ہماری زندگی میں دعوت کی محنت نہیں ہے، اور چوتھی اور صبر کی تلقین بھی نہیں ہے. بہت جلدی ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ بے صبرے ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں،
یہ چار چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، یہ چار چیزیں ہمارے اندر کیسے آئیں گی، یہ چار چیزیں ہمارے اندر کیسے آئیں گی، یہ چار چیزوں کو ہم اپنے اندر لانے کے لیے میرے عزیزوں یہ ایک بہترین محنت، یہ کرنے والا کی محنت، کرنے والا کی محنت، دعوت والی محنت، آج کل جیسے ہم بولتے ہیں نا جماعت کی محنت۔ اگر آدمی ہر ایمان والا ہر سال میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلے گا، پہلے 4 مہینے میں، دوسرے 4 مہینے میں، تیسرے 4 مہینے میں خروج کرتے کرتے یہ 4 باتیں اللہ ہماری زندگی میں پیدا کرے، گھر رہتے رہتے میرے عزیزوں نہ ہماری دنیا بنے گی نہ ہماری آخرت بنے گی، نہ ہماری دنیا بنے گی نہ ہماری آخرت بنے گی۔ اگر ہم دنیا بنانے کے لیے گھر پہ ہی رہیں گے، دنیا بنانے کے لیے گھر پہ ہی رہیں گے، اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے، یہ کوئی 1 دانہ 1 روپیہ زیادہ تو نہیں ملے گا۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے خروج کریں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے صحابہ نکلتے تھے، ہر سال 4 مہینے 6 مہینے اور 8 مہینے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، تو میرے عزیزوں مقدر کی دنیا تو تب بھی مل جائے گی، لیکن خروج کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے اندر یہ 4 باتیں پیدا کرے گا۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے ہر سال میں 4 مہینے اور کم سے کم خروج کریں، اللہ کے راستے میں نکلے اور ان باتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنا چھوٹا سا سورہ ہے، اللہ رب العزت نے اور کتنی بڑی بات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ قرآن کی چھوٹی صورت ہے، کیا فرمایا؟ قرآن کی چھوٹی صورت ہے، لیکن جب اس کی 4 باتوں پر کوئی عمل کرے گا اس کی زندگی میں پورا دین آ جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اس کی زندگی میں پورا دین آ جائے گا۔ اور جس کو یہ سورہ یاد نہیں، یہ سورہ یاد بھی کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں میں پڑھنا چاہیے، اور جو ہے اس کے مطلب کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کرنا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھا، سنتیں پڑھیں۔